بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منتہا کی ہنسی میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں۔ مجھے تم سے ملنے کا شوق نہیں، آئندہ کال مت کرنا، سارم نے ڈانٹ کر کہا تھا۔ عین اسی وقت وسیع اس کے پشت پر کھڑا ہوا تھا۔ بھی کال، اس کا شہانہ ہلاتے وسیع نے سمجھایا تھا۔ میں نے جہاں بلایا تھا وہاں آ کے ملو، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی ہوں، مجھے جان سے کب مارو گے میری جان۔ منتہا پھر سے ہنس کر گویا ہوئی تھی۔ اس کی ہنسی میں گہرا طنز تھا۔ سارم نے اس کی ایسی ہنسی پہلی بار سنی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی یا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سارم غضبناک ہوا تھا۔ نہ میں پاگل ہوئی ہوں اور نہ ہی میرا دماغ خراب ہوا ہے۔ تم آؤ تو صحیح، اس نے اصرار سے کہہ کر لائن منقطع کر دی تھی۔ اب اس نے کیا کہا؟ وسیع نے اس کے سامنے آ کر استفسار کیا۔ وہیں بلا رہی ہے، تھی تو بلا کی ڈرپوک، قبرستان بلا کر پتہ نہیں کون سا تماشا بنانا چاہ رہی ہے۔ سارم سخت چڑھا ہوا تھا۔ تو پریشان نہ ہو، وہ جان بوجھ کر تجھے خوفزدہ کر رہی ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے تو وہاں جائے گا ہی نہیں اور وہ تجھے ہمہ وقت خوف میں مبتلا کرتی رہا کرے گی۔ ہم ابھی چل کر اس قصے کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ وسیع کا انداز وضاحتی تھا۔ یار رات ہو رہی ہے، صبح چلیں گے۔ سارم نے اسے سمجھانے کی صحیح کی تھی۔ تو گھبرا مت، میں ہوں نا تیرے ساتھ، خود ہی اصلیہ سامنے آ جائے گی۔ پھر میں خود اسے فون کروں گا کہ ایسا مذاق آئندہ نہ کرے۔ فی الحال مطلوبہ جگہ چلتے ہیں۔ وسیع نے اسے حوصلہ فراہم کیا تھا۔ آج ہی اس سلسلے کو ختم کرو۔ وسیع نے یہ کہتے ہوئے بائک اسٹارٹ کی تھی۔ سارم اس کے عقب میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں غرق ہو چکا تھا۔ سارم اور وسیع جب قبرستان کے آتے میں پہنچے تو مساجد سے مغرب کی نمازیں ادا کی جانے کی آواز آ رہی تھی۔ وسیع میں آگے نہیں جا رہا۔ وسیع کو قبرستان میں چلتے دیکھ کر سارم سخت خوفزدہ ہوا تھا۔ کیا ہو گیا ہے سارم؟ تم تو ایسی حرکتیں کر رہے ہو جیسے پہلی مرتبہ قبرستان آئے ہو۔ مر کے ہمیں یہیں آنا ہے، یہی ہمارا اصلی گھر ہوگا۔ وسیع نے یہ کہتے ہوئے سارم کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اب بتا اس نے کس جگہ بلایا تھا؟ آگے بڑھتے وسیع نے سوال کیا تھا۔ کہہ رہی تھی قبرستان کے جائے جانب، نیم کے پودے کے نیچے ملے گی۔ سارم کے لفظوں میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ وسیع کچھ کہے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دور چل کر ہی انہیں نیم کا پودا دکھائی دیا تھا اور ایک تازہ قبر پر گلاب کے پھول کی تر و تازہ پتیاں بکھری پڑی نظر آ رہی تھی۔ قبر پر نام کی تختی لگی ہوئی تھی جس پر منتہا رحمان ولد رحمان فاروقی درج تھا۔ سارم تو اس واقعے کی ابتدا سے ہی بے تحاشا خوفزدہ تھا، مگر یہ دیکھ کر وسیع کے اوزان بھی خطا ہو گئے تھے۔ وہ دونوں قبر کی بائیں جانب ایستادہ تھے۔ وسیع کے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹارچ تھا جس کی مدد سے وہ قبر کو دیکھ رہا تھا۔ عین اسی سمے قبر سے ایک نسوانی ہاتھ برآمد ہوا تھا جسے نہ سارم اور نہ ہی وسیع دیکھ پایا تھا۔ وسیع چلو نکلو یہاں سے۔ سارم کی گھبراہٹ نمایاں تھی۔ بھینگروں کی بے ہنگم آوازوں نے ماحول کو مزید بھیانک بنا دیا تھا۔ رات کی تاریکی مکمل طور پر اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ وسیع بھی سارم کا ہاتھ تھامے پیچھے ہٹا تھا، مگر یہ کیا، سارم اپنی جگہ سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ وسیع نے اندھیرے میں سارم کو اپنی جانب کھینچنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر سارم وہیں جم سا گیا تھا۔ وسیع کے ہاتھوں سے ٹارچ گرا تھا۔
وہ ٹارچ اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اس کی نظر سارم کے پیروں پر ٹھہر گئی تھی۔ سارم کے دونوں پاؤں قبر سے نکلے نسوانی ہاتھوں نے بے انتہا بری طرح سے جکڑ رکھے تھے، جبکہ سارم آنکھیں پھاڑے گلے سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکال رہا تھا۔ تو آخر تم آ ہی گئے سارم، اب اس قبر میں تنہا نہیں رہوں گی، مجھے یہاں کے اندھیرے سے خوف آتا ہے، اب تم بھی یہاں میرے ساتھ ہی رہو گے۔ زندگی میں تو تم نے مجھے دھتکار دیا، تمہارے لیے میں جان سے گزر گئی، اب ہم دونوں اس قبر کے مکین بن کر رہیں گے۔ منتہا کی زیر خند آواز نے وسیع کا سحر توڑا تھا۔ سارم قبر کی جانب کھینچا جا رہا تھا اور منتہا کی دردناکی پورے قبرستان میں گونج کر ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ جھینگروں کی آواز اور منتہا کی خطرناک ہنسی پورے قبرستان میں گونج کر ان دونوں کا دل دہلا رہی تھی۔ وسیع نے فوراً سارم کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ وہ تیزی سے اس قبر سے دور نکل رہا تھا تاکہ مدد کے لیے کسی کو بلا سکے۔ سارم بے حس و حرکت قبر کی جانب کھنچتا جا رہا تھا۔ وسیع بدحواسی کے عالم میں سرپٹ بھاگتے کسی سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ کیا ہوا بیٹے، ایسے کیوں بھاگ رہے ہو؟ گپ اندھیرے کے باعث وہ کسی شخص کو دیکھ تو نہیں پایا تھا، مگر وسیع کی گھبراہٹ میں تھوڑی کمی ضرور واقع ہوئی تھی۔ انکل، وہ میرا دوست وہ قبر میں جا رہا ہے، آپ جلدی چلیں میرے ساتھ۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے بھاگتا ہوا اس قبر تک آیا تھا۔ سارم کے دونوں پیر قبر کے اندر دھس چکے تھے، گھٹنوں تک جسم مٹی کے اوپری سطح پر دکھائی دے رہا تھا۔ وسیع نے فوراً سارم کو شانوں سے تھام لیا تھا۔ بابا جی نے یہ منظر دیکھ کر کچھ کہا نہیں تھا، وہ آنکھیں بند کیے کوئی ورد کرنے میں مشغول تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود پانی کی بوتل میں کچھ آیتیں پڑھ کر دم کی اور قبر کے اطراف میں چھڑکنا شروع کر دیا۔ قبر سے نکلے ہاتھ پر جیسے جیسے پانی ڈالتے جا رہے تھے، ہاتھ قبر کے اندر جا رہا تھا۔ منتہا کی ناگوار چیخوں کی آواز پورے قبرستان میں چھا رہی تھی۔ بابا جی بھی مستقل پڑھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے سارم کا دایاں ہاتھ تھام کر اسے قبر سے اٹھایا تھا۔ بابا جی کے ہاتھ تھامنے سے سارم اٹھا تھا، مگر جتنا حصہ اس کا قبر میں مدفون ہوا تھا وہ منتہا کے ہاتھوں سمیت قبر میں غائب ہو چکا تھا اور قبر دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی تھی۔ وسیع بابا جی کی مدد سے بے ہوش سارم کو کاندھے پر لادے اسپتال لے آیا تھا۔ سارم ICU میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، جبکہ بابا جی مسلسل ورد کر رہے تھے۔ وسیع نے سارم کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دی تھی۔ سب بھاگے چلے آئے تھے۔ جب سب کو حقیقت کا ادراک ہوا تو کسی سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ سارم کی امی اور بہن مسلسل روتی جا رہی تھی، جبکہ وسیع بابا جی کے ساتھ بینچ پر بیٹھے غم سے نڈال تھا۔ بابا جی، آپ پلیز گھر چلے جائیں، کافی وقت سے آپ میرے ساتھ ہیں۔ وسیع سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے شخص سے مخاطب تھا۔ انہی کی وجہ سے سارم کی جان بچ پائی تھی۔ اس حادثے سے سارم کا ایک پاؤں گھٹنوں اور دوسرا ٹخنوں سے ختم ہو گیا تھا۔ اگر بابا جی بروقت نہ آتے تو سارم کا مکمل وجود قبر کی گہرائیوں میں جا چھپتا۔ بیٹا، میں تو تمہیں اکیلا پا کر رک گیا کہ وہ لڑکی تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ میرے لیے تو اس کا ہر حربہ ناکام رہے گا، مگر وہ تمہیں اور تمہارے دوست کو فجر ہونے تک نقصان پہنچا سکتی تھی، اس لیے میں یہاں رکا رہا۔ انہوں نے کیفے سے پانی کی بوتل منگوا کر اس پر دم کر دیا تھا اور وہ پانی وسیع کو پلا دیا تھا۔ تم اب اس سے محفوظ رہو گے۔ میں کچھ آیتیں لکھ کر دے رہا ہوں جو تم مستقل پڑھتے رہنا۔
اور اپنے دوست کو بھی پڑھنے کی تلقین کرنا۔ انشاءاللہ اب تم دونوں اس بلا سے محفوظ رہو گے۔ وہ سارم کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس پر دم کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سارم کے گھر والے ان کے بے حد مشکور تھے۔ وہ بابا کو انہیں اپنی خوشی سے کچھ پیسے دینا چاہتے تھے، جس کے لیے بابا جی نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ گھر جانے کے لیے اسپتال سے نکل ہی رہے تھے، وسیع انہیں گاڑی میں بٹھانے آیا تھا۔ بابا جی وسیع کا شانہ تھپک رہے تھے۔ بیٹا، تم ایک اچھے دوست ہو، جس نے برے وقت میں بھی اپنے دوست کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اللہ تمہیں بہت کامیاب کرے گا۔ اس لڑکی نے حرام موت کا انتخاب کر کے غلط کیا، اپنی آخرت خراب کر لی۔ مگر سارم بیٹے نے بھی اس لڑکی کے ساتھ غلط کیا۔ اگر وہ اسے آسرے میں نہ رکھتا تو ایسا نہ ہوتا، مگر اسے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ اللہ سے بڑا کوئی منصف نہیں، یہ اس کے لیے سبق ہے۔ اللہ بچے کو ہدایت دے۔ اگر کبھی دوبارہ میری ضرورت ہو تو مجھے یاد کر لینا۔ انہوں نے کارڈ وسیع کی جانب بڑھایا تھا۔ وسیع نے ان کا کارڈ تھام کر فوراً بابا جی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وسیع کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بابا جی، آپ نے نہایت کٹھن وقت میں میری مدد کی۔ میں آپ کا بے انتہا مشکور ہوں۔ آپ سے شکریہ کہنے کے لیے بھی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وسیع کی آنکھوں سے آنسو چھلکا تھا۔ بیٹے، میں وہاں اپنی اہلیہ کی قبر میں فاتحہ پڑھنے آیا تھا۔ قبرستان سے عجیب و غریب وحشت ناک سی آوازیں مجھے بھی آ رہی تھی۔ میں اسی جانب آ رہا تھا جو تم مجھ سے ٹکرا گئے۔ بیٹا، انسان ہی انسان کی مدد کرتا ہے۔ میں نے جو بھی کیا انسانیت کے ناطے کیا۔ اللہ نے جو مجھے تھوڑا بہت علم دے رکھا ہے، اگر میں اس علم سے انسانوں کی بے غرض مدد نہ کروں تو میرا علم بیکار ہے۔ بیٹا، اب مجھے اجازت دو۔ وسیع کا شانہ تھپکتے بابا جی رکشے میں سوار ہوئے تھے۔ وسیع رکشے کو دور تک جاتا دیکھ رہا تھا۔ سارم، دوا دودھ کے ساتھ کھاؤ۔ وسیع نے دودھ کا گلاس آگے بڑھایا تھا۔ سارم ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکا تھا۔ وہ وہیل چیئر کے سہارے آ جا سکتا تھا۔ وسیع روز اس سے ملنے آتا تھا، مگر سارم کے لب سل گئے تھے۔ وہ کسی سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ وسیع ہمیشہ اس سے بات کرنے کی صحیح کرتا تھا، مگر سارم کے لب خاموش ہی رہتے تھے۔ کیا ہو گیا ہے تجھے سارم؟ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ وسیع خفگی سے گویا تھا۔ کیا بولوں؟ کہنے کے لیے باقی کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ سارم آبدیدہ تھا۔ وسیع نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ بھی بولو، اپنے دل کا بوجھ ہی کم کر لو۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا میرے یار۔ وسیع نے اس کے ہاتھ میں دباؤ ڈالا تھا۔ کیا کہوں، زندگی نے یکدم الگ ہی رخ اختیار کر لیا ہے۔ ایسا تو کبھی خیالوں میں بھی سوچا نہ تھا جیسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ سارم غمگین تھا۔ وسیع نے اسے ٹوکا نہیں۔ میں نے منتہا کے ساتھ غلط کیا۔ میری وجہ سے اس نے حرام موت کا انتخاب کیا۔ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی عمر بھر کے لیے ایک گہری اذیت کے پاتال میں دھکیل دیا۔ میں چاہ کر بھی اس حادثے کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اسی حادثے نے مجھے معذور کر دیا۔ مجھے اپنے فٹنس باڈی پر بڑا ناز تھا۔ اپنی باڈی کو خوبصورت بنانے کے لیے میں جم میں گھنٹوں گزارتا تھا، بہترین ڈائٹ لیتا تھا۔ کلب میں میری واہ واہ تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں میرا وقار اور ضم خاک کی نظر ہو گیا۔ میں کیا سے کیا ہو گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ میرے ساتھ زندگی نے بھی کیا عجیب مذاق کیا ہے۔
سارم کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی تھی۔ وسیع بھی خاصا افسردہ تھا۔ اس حادثے نے اس کی رات کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ دونوں میں گہرا تغیر رونما ہوا تھا۔ دونوں کے اندر جو شوخی پائی جاتی تھی مفقود ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی سنجیدہ اور بردبار ہو گئے تھے۔ آخرکار زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ بہت سے حادثات ہوتے ہیں جو ہمیں یکدم بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ کچھ حادثات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں سمندر کی گہرائیوں میں ڈبو دیتے ہیں۔ وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ متحرک زندگی ساکت ہو جاتی ہے۔ زندہ دل انسان مردے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ سنجیدگی انسان میں عمر سے نہیں، حادثات اور تجربوں سے آتی ہے، اور یہ حادثہ سارم اور وسیع کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس حادثے نے ان دونوں پر عمر بھر کے لیے سوچ کے نئے در وا کر دیے تھے۔ وسیع تو خیر اس حادثے کا چشم دید گواہ تھا، مگر سارم تو اس حادثے کا شکار ہوا تھا، اور اسی حادثے نے سارم کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں رونما کی تھیں۔ سارم کی زندگی دوسروں کے لیے ایک سبق بن کر رہ گئی تھی، اور سارم کی زندگی کا یہ سبق صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں بلکہ خود اس کے لیے بھی تھا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو مزید اچھی سٹوری سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔